الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 55. اس کو کل تھوڑا سا کر لیا تھا، آج اس کے اندر تھوڑی سی گزارشات مزید کرنی ہے، تو اس لیے اسی آیت کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 55 سورہ الاعراف 8واں سپارہ، اور آج تاریخ ہے 28 مارچ 2026. تو اللہ پاک نے حکمن ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ فرمایا کہ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر. انہ لا یحب المعتدین، اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو، کہ دعا مانگنے کے اندر جو اللہ نے ضابطے مقرر کیے ہیں ان ضابطوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اللہ سے مانگنا، یا مانگنے کا انداز ایسا اختیار کرنا جو اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حد سے بڑھنا. اور حد سے بڑھنے کو اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تو یہ دعا مانگنے صحیح طریقے سے نہ مانگنے کی وجہ سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد نہ پھیلانا، بعد اصلاحها، حالانکہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، آپ کی اصلاح ہو چکی، اب فساد والی کوئی ایسا عمل نہ کرنا، کیونکہ جو عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا وہ فساد فی الارض ہی گنا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے نا 17ویں سپارے کے اندر ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ بھی بہت بڑا فساد ہے، فساد فی الارض ہے.
اور اللہ نے اس سے منع کیا کہ ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس سے فساد فی الارض واقع ہو، اور جو اللہ نے اصول و ضابطے دعا مانگنے کے لیے کہے ہیں ان سے ہٹ کر مانگنا یہ فساد فی الارض گنا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دوبارہ وَادْعُوهُ، اللہ ہی کو پکارو، خوفا و طمعا، خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف اس بات کا کہ میں جس طریقے سے مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے پتہ نہیں میں اس طریقے سے صحیح طرح مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تو ایک ڈر بھی ہو اور امید پوری ہو کہ اللہ جل شانہ ہی میری اس بات کو سنیں گے، سنتے ہیں، وہی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس طمع کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ اللہ سے دعاؤں کا مانگنا۔ آگے اللہ نے تھوڑا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے بالکل قریب ہے۔ تو جو بھی لوگ اصول اور ضابطے سے اللہ سے مانگیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ محسنین میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ کہتے ہیں ایسے محسنین کہ بالکل میری رحمت ان کے قریب ہی پہنچ چکی ہے، بالکل ان کے رحمت میری جو اللہ رحمت کرتے ہیں ان کے قریب آ گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش کرنی تھی، اللہ جل شانہ نے نا قرآن مجید میں 3-4 جگہ دعا کے معاملے میں باتیں فرمائی ہیں۔ ایک ہم پیچھے پہلے سے پڑھ چکے ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، جب میرے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پیارے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، کیسے اس سے بات ہو سکتی ہے، کیسے اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، تو فرمایا کہ ان کو کہہ دو فإنی قریب، میں تو بالکل تمہارے قریب ہی ہوں، بہت دور نہیں ہوں، میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، ان کو بتا دو کہ میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، اجیبو، تو الفاظ پہلے جو قبولیت کے ارشاد فرمائے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اس بات کو فوراً قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، اس سے پہلے الفاظ میں اجیبو، میں قبول کر لیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارنے والا، مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ نے کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون بیان نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے، کس کیفیت کے اندر ہے، کس موقع پر مانگ رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی خاص موقع کو شرط نہیں قرار دیا، کسی خاص مہینے کو شرط قرار نہیں دیا، کسی خاص دن کو شرط قرار نہیں دیا کہ جی فلانے دن اتنے بج کے یا فلانی رات کو اتنے بجے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت شریفہ کے تحت ایمان والے کا ضابطہ یہی ہے کہ وہ اللہ نے اس کے ساتھ کسی چیز کو اٹیچ نہیں کیا کہ کوئی خاص موقع ہوگا ہی تو مانگوں گا،
کوئی خاص موقع آئے گا تو مانگوں گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اوپن فار آل، فار ایور، ایوری ٹائم، ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک اصول اور ضابطہ طے فرما دیا کہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ پھر سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب کہا ادعونی، کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ اصل میں تکبر کرتے ہیں، اور ایسے تکبر کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور اس زیر نظر آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ادعو خوفا و طمعا، ایک جگہ یہ فرمایا، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر۔ اس کے لیے بہت سارے اللہ والوں نے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں محنت کوشش کر کے اس دعا کے مانگنے کو کچھ اصول طے کیے ہیں۔ اس میں ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ آہستہ دعا مانگنا جو ہے ایمان کی عظمت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ آہستہ دعا مانگتا ہے تو اس کو یہ یقین ہے کہ میں انتہائی میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، لہذا مجھے اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے بالکل قریب بیٹھا ہوا شخص، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سب سے قریب اللہ کی ذات ہے انسان کے، اور اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ تم جہاں دو ہوتے ہو تیسری اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اب جو بالکل قریب ہے اس کے لیے اونچی آواز میں ایک خاص ماحول بنا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالکل خفیہ سے خفیہ بات کو بھی سن رہا ہے، سن لیتا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والی باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ آہستہ دعا کرنا تعظیم کا بھی ایک خاص پیمانہ ہے۔ ایک اچھے کسی بڑی محفل میں شور شرابے کے ساتھ کسی سے بات کرنا، اور ایک ہے کہ انتہائی پولائٹ نرم انداز کے اندر بالکل آہستگی سے بات کرنا کہ جس سے کوئی بات سننے والا سن لے۔ تو اللہ جل شانہ ساری کائنات کے لیے کہ تو بالکل ان کے لیے زمین کی ساتویں تہہ کے نیچے بھی کوئی مخلوق ہے تو اس کو بھی ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے عرش کے فرشتوں کی آواز کو سن رہے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہے، کسی جگہ بھی ہے، تو اللہ کی شان یہ ہے اللہ سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ آہستہ سے اللہ سے مانگنا بندے کے اندر خشوع و خضوع اور انکساری اور نیاز مندی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آہستہ مانگنے والا ریاکاری سے دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ آہستہ اللہ سے دعائیں مانگنے والا اس کو دل جمی نصیب ہوتی ہے، اس کا دل جم جاتا ہے کسی ایک بات کے اوپر۔ اور فرمایا کہ آہستہ دعا کرنا کسی خاص ماحول کے بغیر، اس کے اندر دوام ہے کہ بندہ مستقل مزاجی سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آہستہ دعا کرتا ہے اس کے اندر فکری تشویش اور وساوس اللہ اس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے، ہمارے ایک عام رواج یہ ہے کہ کسی دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں یہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے دعا کرنا، یہ کیوں میرے لیے دعا کرنا؟
کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید کیا کہتے میری سنی نہیں جاتی تو تیری جلدی سن لے گا. ایسا کہنا، ایسا سوچنا ہی کفر ہے اللہ کے بارے میں. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا. اللہ تو بالکل سب کے لیے اوپن ہے، سب کے لیے. ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے اور ساری مخلوقات کا رب ہے. ساری مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور ساری مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو جاننے والا ہے. اس نے تو کہیں نہیں کہا میں نہیں تمہاری سنوں گا. یہ فلانا بندہ گناہ گار ہے لہذا اس کی نہیں سننی، فلانا بندہ بڑا نیک ہے اس کی سنوں گا. اللہ نے دعاؤں کے سننے کے لیے کوئی شرائط مقرر نہیں کی، صرف ایک شرط مقرر کی ہے کہ مجھ سے مانگو. دوسری شرط یہ مقرر کی ہے کہ خفیہ طور پہ مجھ سے مانگو، نداء خفیہ، کہ مجھ سے مانگو نداء خفیہ، چپکے سے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو مجھ سے، تو ایسے مانگو. اور اسی طرح ایک اور اس طرح خفیہ سی بات ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ میری تو سنتا نہیں ہے اور تمہاری موڑتا نہیں. آپ بڑے اللہ والے ہو، وہ فلانا بندہ بڑا اللہ والا ہے. تو یہ بات بھی اللہ کو ناپسند ہے. اور اس کے بعد ایک اور ضابطہ جو دعا کے بارے میں ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کرنا توجہ اللہ کا ذریعہ بنتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے. فرمایا کہ لوگوں اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم اس ذات سے دعا نہیں مانگ رہے جو بحری ہے اور غائب ہے، وہ تو سمیع ہے، قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے. لہذا اللہ سے مانگنا بالکل اس یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سن رہی ہے، وہ میرے بالکل قریب ہے اور وہ میرے حالات کو جانتے ہیں. اس لیے اس نظریے کے ساتھ اللہ سے مانگنا. پھر اللہ نے ایک بات کہی اس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھ جانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھی وہ چیزیں، ایسی دعائیں مانگنا جو غیر شرعی ہوں، یا ایسی چیزیں مانگنا جو لغویات سے پر مبنی ہو، یا سب سے بڑا ظلم غیر اللہ سے مانگنا، یہ فساد فی الارض ہے. یہ معتدین میں بندہ شمار ہو جائے گا جو غیر اللہ سے مانگے گا. اور غیر اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ سارا کچھ ہی اللہ کا غیر ہے. پوری کائنات میں سب کچھ، جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ سارا اللہ کا غیر ہے. لہذا اللہ سے کے غیر سے مانگنا، خواہ وہ کوئی ہستی ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی زندہ ہو یا اس دنیا سے پردہ فرما کر اگلی جہان میں چلا گیا ہو، اور اس کے بارے میں لوگوں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے خاص استحان پر یا ان کے مزار پر یا ان کی قبر پر جائیں گے، وہاں پر جا کے دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ اللہ نے بالکل اس سے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس میں اچھی طرح احتیاط کرنی ہے کہ اللہ کے غیر سے بالکل نہیں مانگنا. اور اس مانگنے کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مانگتے تھے. وہ یہی بتا کر گئے کہ میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میرے سارے مسئلے بھی اللہ نے حل کیے ہیں، تمہارے مسئلے بھی اللہ پاک ہی حل کرے گا. اور یہی ان کی نبوت کا، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تھا دنیا کے اندر، کہ لوگوں کا رابطہ اللہ سے ہو جائے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق ان کا جڑ جائے. اور فرمایا کہ اس آیت کے آخر میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو جو لوگ بھی اصولوں اور صحیح طریقے سے اللہ سے مانگتے ہیں
وہ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کے بالکل قریب ہیں، وہ تو محسنین میں شمار ہے ان کا، جو انتہائی اعلیٰ درجے کے اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کو اس میں شمار کرتا ہوں اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ دعا کے سلسلے میں شیطان بہت زیادہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، بہت زیادہ ڈی ٹریک کرتا ہے، بہت زیادہ اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت اس گفتگو کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہو، ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ سے اللہ سے ہر معاملے میں اپنی ریکویسٹ اور اپنی التجا اللہ کے آگے کرنے والے بنیں۔ اسی کے اندر ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، اسی کے اندر ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا آسان ہے بنسبت سابقہ دوروں کے، کہ آج کل کے دور میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا بندہ آپ سے آن لائن ہے، مراد یہ ہے کہ بھئی جب آپ ان سے فون کے اوپر یا کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کسی کے ساتھ آن لائن ہو جاتے ہیں، تو آپ کی ان کے ساتھ گفتگو چل رہی ہوتی ہے، تو جیسے کہ بندہ آف لائن ہو جاتا ہے تو آف لائن ہوتے ہی کیا کہتے ہیں اس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ میرے ساتھ آن لائن رہیں، اور آن لائن ہونے کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں ہے، صرف ایک ہی قانون ہے کہ اللہ تو ہی میری پکار کو سنے گا، تو ہی اس کو قبول کرے گا، تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو ہی پورا کر سکتا ہے، اور کسی کو تو نے اختیار دیا ہی نہیں، اور کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، کسی کی تکلیف کو دور کر سکے، کسی کے رزق کا بندوبست کر سکے، اور اسی طرح کوئی ہے ہی نہیں جو کسی کی کیا کہتے ہیں رزق کو بند کر دے، تنگ کر دے، کسی کے اوپر کوئی اپنے کیا کہتے ہیں اثرات ڈال دے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کا بڑا کمپیٹنٹ نظام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ پاک تیری واحد ذات ہے جس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارا دلی تعلق ہے، اور دل اور دماغ اور ایمانی تعلق ہے کہ تیری سوا کوئی ہے ہی نہیں پوری کائنات کے اندر ایسی ہستی جو پوری انسانیت اور پوری مخلوقات کی کوئی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس لیے یہ بات تھوڑی سی ہو سکتا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو کسی پہ بوجھ ہو، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا سمجھے لب لباب ہے، پورے نیٹ آؤٹ پٹ ہے پورے قرآن کی، کہ اللہ سے ہمارا رابطہ ہونا، ہم اللہ سے آن لائن ہونا سیکھ لیں۔ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ اللہ سے لا تعلق ہو کر زندگی گزارنا، اور سب سے بڑی نیکی اللہ سے تعلق بنا کر زندگی گزارنا۔ تمام نبیوں کی یہی کوشش رہی، یہی ان کو مشن دیا گیا کہ جاؤ جا کے انسانوں کا جو اللہ سے تعلق توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ کے حکم مان کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بن جائے۔ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم ایمان کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے علاوہ الہ ہے کوئی نہیں، لہذا میری سب ہر چیز آن لائن تیرے ساتھ ہی لنک ہے، میں تیرے سے سارے اپنے معاملات دنیا کے اندر چلاؤں گا۔ اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو کمی رہے گی سمجھنے میں اللہ اس کو کیا کہتے ہیں دلوں کے اندر ڈال دے، اور صحیح جو نہج ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلی آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اپنا ایک دنیا کے اندر نظام کیسے چلا رہے ہیں اس کو بتایا، پھر اس نظام کی بنیاد کے اندر جو اصل اس کے اندر بات کی جان ہے وہ آگے اگلی آیت کے اندر اللہ اس کو نہیں، اسی کی آیت کے اندر ہی اس کو کلیئر کر دیں گے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
कज़ालिक नुखरिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैना यदैहि रहमतिही, कि वही अल्लाह की ज़ात है जो ठंडी हवाओं को खुशखबरी बनाकर इंसानों की तरफ भेजते हैं। कि जब कोई ठंडी हवा आती है, सख्त गर्मी के अंदर ठंडी हवा आती है, ऐसे महसूस होता है कि अभी बारिश भी आएगी, बादल भी आ गए, तो ये अल्लाह कहता है ये मैं भेजता हूँ। वो अल्लाह कहता है मेरी ज़ात है, वो अल्लाह युरसिलुर रियाहा, वही अल्लाह की ज़ात है जो भेजती है हवाओं को, बुशरम बैन यदैहि रहमतिही, इनके पास उसकी रहमत की खुशखबरी लेकर जो आते हैं। फरमाया हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अंज़लना बिहिल माअ, यहाँ तक कि फिर बादल पानी से भरे हुए उस तरफ, उस जमीन की तरफ उसको सैराब करने के लिए अल्लाह कहते हैं हम भेज देते हैं। फिर क्या होता है, फ़अंज़लना बिहिल माअ, फिर उन बादलों से पानी बरसता है। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, तो फरमाया कि हम उस मुर्दा ज़मीन की तरफ जो बारिश ना होने की वजह से मुर्दा हो जाती है, यानी कि उसमें से कोई घास, कोई दरख्त, कोई चीज़ उगी नहीं होती, तो अल्लाह कहता है उस मुर्दा ज़मीन की तरफ हम बादल भेजते हैं, फिर उस ज़मीन के ऊपर बारिश बरसती है। फिर उस बारिश की बरकत से, उस बारिश की वजह से अल्लाह कहता है फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर हम उस बारिश की बरकत से हर किस्म के फल फूल पौधे फसलें उसमें से उगाते हैं। अब जो असल मकसद की बात है इस बात को बयान करने का, वो ये है, फरमाया कज़ालिका नुखरिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया इसी तरह हम मुर्दों को ज़मीन से निकालेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद तुम इस बात से नसीहत हासिल कर लो। कि जैसे ज़मीन है बिल्कुल बंजर पड़ी है, कोई उसमें से सब्ज़ा नहीं निकल रहा, बारिश आते ही उसमें से सब्ज़ा निकलना शुरू हो गया, उसमें से दरख्त निकलने शुरू हो गए, लोगों की फसलें निकलना शुरू हो गई। अल्लाह कहते हैं इसी तरह हम जब सारे इंसान मरकर मट्टी हो गए, कोई चीज़ उनकी बाकी नहीं बची, कोई हड्डी बाकी नहीं बची, कोई चीज़ उनकी बात, सब गल के मट्टी हो गए, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अल्लाह कहते हैं हम इसी तरह हुक्म देंगे, और हुक्म देते ही सारे के सारे इंसान जमीनों से निकलकर बाहर खड़े हो जाएंगे और चलना शुरू कर जाएंगे अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह ने मिसाल दे के क्यामत के मंजर को बयान किया। फरमाया कज़ालिका नुखरिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दा लोगों को निकालेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम इससे नसीहत हासिल कर लो। अब अगली बात, अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने एक अच्छा अंदाज इख्तियार किया बड़ा प्यारा समझाने के लिए, कि जैसे ये अभी कुरान पढ़ा जा रहा है, इसके क्या असरात हैं। जैसे यक वक़्त बारिश बहुत सारी जगहों पे बरसती है, पहाड़ों पर भी बरसती है, और रेतली ज़मीनों पर भी बरसती है, और मिट्टी पर भी बरसती है, और जहाँ बिल्कुल क्या कहते हैं पत्थर ही पत्थर होते हैं वहां भी बरसती है। तो सारी की सारी जमीन के ऊपर मुख्तलिफ असरात होते हैं। एक तो अल्लाह ने यह बताया कि उसमें से क्या कहते हैं, अल्लाह कहता है वल बलदु तय्यब, जमीन के ऊपर आसमान से बारिश बरसी, तो जो पकीज़ा जमीन होती है, अच्छी जमीन होती है, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, फिर उसमें से नबातात और फसलें और फल और फूल निकलते हैं। फरमाया कि वल्लज़ी खाबूसन ला यखरुजु इल्ला नाकिदा, और जो खबीस किस्म की ज़मीन होती है, जो सही ज़मीन नहीं होती, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ नाकस किस्म के झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, बगैर फल के,
क्या कहते हैं, ऐसे पौधे जो कोई किसी को ना जानवर को खाने के लिए फायदा दें, ना इंसानों को उससे कोई फायदा हासिल हो। तो अल्लाह कहते हैं कुछ जमीनें ऐसी कि बारिश दोनों पे एक जैसी हुई, लेकिन एक जमीन के अंदर तो उसने तो फल और फूल अपने अंदर से निकालने शुरू कर दिए, और दूसरी जमीन के अंदर से कांटेदार झाड़ियां और ऐसे चीजें निकली जिसका किसी को कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही कज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति लिकौमी यशकुरून, इसी तरह अल्लाह कहते हैं जैसे बारिश होती है जमीनों के ऊपर और उसके मुख्तलिफ असरात, ऐसे सारे इंसानों के सामने ये कुरान पढ़ा जाता है। इस कुरान को सुनकर कुछ तो अपनी जिंदगियों को अपने अल्लाह की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, वो बालद तैयब बन जाते हैं। और कुछ इस कुरान को सुनकर खाबूसा खबीस मिजाज के लोग वो और अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते हैं। तो ये कुरान मजीद एक बारिश की तरह इंसानों के दिलों के ऊपर नाजिल होता है। जो कोई सुनता है समझता है, एक बारिश की तरह उसके ऊपर फिर अब उस बंदे का जो जैसा मिजाज होता है, तैयब मिजाज वाले फौरन अपनी जिंदगी का रुख बदल देते हैं, और जो दूसरे मिजाज के लोग होते हैं फौरन क्या कहते हैं, वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। तो ये अल्लाह जल्ला शानू ने इस कुरान की जो एक ज़ाब्ता और असूल बयान किया कि जो कुरान को सुनेगा समझेगा और जिसका मिजाज तैयब होगा, पकीज़ा मिजाज होगा, तो वो उसमें से खैर और भलाई और अच्छी चीज़ों को कबूल करते हुए अच्छे कामों की तरफ चलेगा। और जो जिसका मिजाज खबीस और गंदा होगा, तो उसके अंदर मिजाज से नफरतें, दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े उसके अंदर से निकलेंगे। अब अगली इसके बाद अगला रुकू शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर अल्लाह ने साबका नबियों की कौमों का हाल बयान किया है। ये हाल अल्लाह ने इसलिए आगे इसको मजमून को बयान किया है कि देखो, जिन कौमों ने अल्लाह की बात को नहीं सुना, नहीं समझा, उसके मुताबिक नहीं चले, तो फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया। उन्होंने अल्लाह के गैर को पुकारा, अल्लाह के जो अल्लाह ने पीछे असूल और ज़ाब्ते बयान किए हैं उसको बयान किया। तो उनके खिलाफ चलने वाले लोगों का अब आगे हालात आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दी तो फिर इसको आगे सारे वाकयात को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ये हमारी तरबियत के लिए, हमारी नसीहत के लिए, हमें समझने के लिए अल्लाह ने बयान किए हैं। हम इससे नसीहत हासिल करेंगे, साबका कौमों ने जो गलती की हम ना करें। बस ये बात समझने वाली है कि जो साबका कौमों ने गलती की अल्लाह की नाफरमानी करके और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहरे, हम ये नहीं करेंगे। हम इन आयत को इस तरह पढ़ेंगे, इस नीयत से पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह जो जो वाकयात इन कौमों के बयान हुए, जो जो खामियां और गलतियां अल्लाह ने इनकी बयान की हैं, हम वो गलतियां नहीं करेंगे। हम अल्लाह को राजी करने वाले बनेंगे इन गलतियों को छोड़ते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की जन्नतों के वारिस बनेंगे, वहां पर जाने वाले बनेंगे। तो सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।